آپ کو پتہ ہے کہ اس سال کے آغاز میں پشاور پولیس لائنز میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ہمارے 100 کے قریب رفقا نے شہادت کا مرتبہ قبول کیا تھا ان کو۔ ظاہر ہے جو ہمارے پڑوس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کا اثر ظاہر ہے یہاں پہ پڑتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کچھ حالات تھے، لیکن اگر آپ دیکھ لیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں کے حالات آپ کو پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتر نظر آئیں گے۔ یہاں کے مضافات میں، مردان میں اور نوشہرہ میں اور صوابی میں بھی آپ کو ہاں ہمارے ساؤتھ میں جو کچھ اضلاع ہیں جو آپ نے ذکر کیا ہے، ٹانک اور ڈیگا خان، وہاں پہ اس وقت کچھ واقعات ہوئے ہیں، ٹریس بھی کر لیے گئے ہیں ان میں سے، ایفرٹ بھی ان پہ جاری ہے، لیکن ہمارا ایفرٹ یہ رہی ہے کہ ہم سی ڈی ڈی کو منظم کریں، اس کا استعداد کار بڑھائیں۔ ہم سی ڈی ڈی کو لے گئے ہیں جو ارسٹ وائل فاٹا تھا، ٹرائبل ایریاز تھا، وہاں ان کے سیٹ اپس قائم ہوئے ہیں، ان کے انٹیلیجنس سیٹ اپ قائم ہوئے ہیں، اور اس کا ہمیں نتیجہ آیا ہے۔ کچھ ماہ پہلے تک، سال پہلے تک ممند اور باجوڑ آپ کا ایکسٹارشن کا گڑھ تھا، اس وقت آپ نے اس کو آلموسٹ ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ باجوڑ میں پچھلے پورے سال میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے جو لہٰذا وہ آپ کی سکسیس سٹوری ہے اس ایریا میں۔ ساؤتھ میں آپ کو جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں دیگر بھی کام کر رہی ہیں، پولیس بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جس طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے بہت جلد ان کو بھی کیفر کے ذات کہ آپ اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو اب ایک جو درابن میں واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ کو یاد ہے، اور جو پولیس نے مختلف یا سی ٹی ڈی نے یا دیگر سیکیورٹی اداروں نے ان کا کلمہ کیا ہے، یہاں پہ آپ کے خیبر میں انہوں نے باڑہ کو بریچ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے علی مسجد والا واقعہ ہوا، حیات آباد والا واقعہ ہوا، بہت سارے واقعات میں پولیس نے، انٹیلیجنس اداروں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ یہاں 450 کلو بارودی مواد لانے کی کوشش کی بندے کو، 313 بریگیڈ والے کو، آپ کے 400 کے کیسز، مطلب بہت سارے کیسز، 95% آف دا کیسز سیکیورٹی فورسز، انٹیلیجنس ادارے، پولیس والے ان کو پہلے ان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے، ان کے ہارڈ ورک کی وجہ سے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کا وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے۔ درابر میں ہمیں بڑا واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں ہمارے رفقائے کار جہاں میں شہادت نوش کیا ان لوگوں نے، لیکن اس پہ تمام ادارے مل کے کام کر رہے ہیں، اس میں اچھی لیڈز ہیں، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں بھی آپ کو جلد اچھی خبر سر یہ سنیں گے۔ بتائیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے کہ آپ نے پولیس ایفرٹ کا بتایا کہ پولیس ایفرٹ کر رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ بارڈر مینجمنٹ کس طرح ڈیل ہو رہا ہے، مطلب بارڈر مینجمنٹ کو پولیس بتائی ہے بارڈر مینجمنٹ کو پولیس نہیں ڈیل کرتی، جو ادارے ڈیل کرتے ہیں ان مطلب سے آپ تو بارڈر مینجمنٹ کو پولیس نہیں ڈیل کرتی میری سر بھائی۔ مجھے سینیرو میں سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی آئی جی صاحب کوئی آئی جی آتا ہے اس پار سے آتے ہیں لوگ تو وہ آپ کے ایفرٹ پہ کوئی اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت بڑا بارڈر ہے، ہو سکتا ہے کچھ لیکن دیکھیں نا آپ حکومتی ایفرٹ اگر آپ دیکھ لیں، انہوں نے ویزا رجیم لے آئے ہیں، 1 ڈاکومنٹ رجیم لے آئے ہیں، ای تذکرے کو ختم کیا ہے، کوشش کی ہے کہ چیزیں سٹریم لائن ہوں، لیکن بڑا بارڈر ہے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ہو سکتا ہے فیلئر ہو جائے کرتے، لیکن جو بھی ادارے ہیں مکمل کوشش یہی کرتے ہیں کہ فیلئر نہ ہو۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وسائل میں کیا پولیس جو ہے وہ پرامن انتخابات کا انعقاد کر سکتی ہے موجودہ سینیریو میں؟ پرامن انتخابات کا انعقاد اب کر میں سکتی ایک کا جواب دوں یا دوسرے کا جواب دوں؟ پہلے آپ کر لیں پھر میں ان کا جواب دوں۔ سر جب بھی کوئی آئی جی آتا ہے وہ نئے پروجیکٹس، نئے آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں، جیسے پہلے سلام پھر کلام کا آئیڈیا آیا تھا، ایک دم سے ان کو ایک جمپ اپ ملی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، سلام اور کلام تو بیسیکلی ایک اخلاقی فرض ہے میرا خیال ہے، جس سوسائٹی آپ پشتون ہیں میرے بھائی، تو سلام اور کلام تو میرا خیال ہے ہمارے کلچر میں ہے، نہیں ہے تو پتہ نہیں آپ کہاں پر پلے بڑے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کلچر میں تو سلام اور کلام ہے۔ میں آتا ہوں، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں بھائی میرے، میں اس کی طرف بھی دیکھیں جو موجودہ دور ہے نا، وہ موجودہ دور میں آپ ٹیکنالوجی کو نکال نہیں سکتے پولیسنگ سے، ٹیکنالوجی کا ایمبیڈ کرنا پولیسنگ ایفرٹ میں بڑا ضروری ہے۔ اب یہ جو ایفرٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بیسیکلی پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو آئیز اینڈ ایئرز پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ نظر رکھے مختلف چیزوں پہ، مختلف چوکیوں پہ، چوراہوں پہ۔ ابھی آپ کے ڈی پی او صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے 2 کیس ٹریس کر لیے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ کیس ٹریس ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ثبوت کے ساتھ ہوتے ہیں،
کہ یہ تیری تصویر ہے، تو یہ کام کر رہا ہے، تو موٹر سائیکل چوری کر رہا ہے، تو یہ چوری کر رہا ہے، تو نے سولر پینل اٹھایا ہوا ہے. تو وہ ایک ایویڈنس کے ساتھ آپ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ایک لا انفورسمنٹ کے سلسلے میں ایک بڑا اچھا اضافہ ہے. اور آپ کو کس نے کہا کہ سلام اور کلام؟ میرا خیال ہے سلام اور دن کو بھی سلام ہے اور رات کو بھی سلام ہے آپ کو. اچھا، اس میں فی الحال انہوں نے کوئی 138 کیمراز آن لائن کر لیے ہیں. بیسیکلی جتنے بھی انلیٹس ہیں نا آپ کے، چاہے وہ حاجی زئی والا ہے یا ادھر سے آپ کا یہ منگا والا ہے یا آپ کا اوپر ممان کی طرف جو جاتے ہیں، یہ تمام شب قدر بازار، تنگی بازار، شیرپاؤ بازار، عمرزئی بازار، یہ جتنے بھی انلیٹس آؤٹ لیٹس ہیں ان کو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال 138 پہ پہنچے ہیں. سبسیکوینٹلی ایفرٹ یہ ہے کہ اس کو انکریز کیا جائے. مقصد سارے اس ایفرٹ کا یہی ہے کہ چارسدے کے لوگوں کو اور یہاں کے عوام اور دیگر اداروں کے تعاون سے ایک بہتر اور سیکیور ماحول فراہم کیا جائے. اسلام آباد ایس پی طاهر داوود چتر شو ای کی تحقیقات مشوق کی ای جیم دا خبره کړه او ځلاګم کو انکوایری کو تر اوسه پورې انکوایری مخ تو پنځه کاله لیټ شو ګولا، پنځه کاله لیټ